آئیے ایک اور دعا دیکھتے ہیں جو بہت ہی عمدہ دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ موقت ہے، صبح شام مانگنے کی دعا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام ہوتی اور جب صبح ہوتی تو یہ کلمات کہنا نہیں چھوڑتے تھے. کیا الفاظ ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں، معافی اور عافیت یعنی مصیبت سے حفاظت، انسان کا راحت میں رہنا، اچھے حالات میں رہنا، یہ عافیت ہے. تو اے اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں، گناہوں سے معافی اور راحت اور آسانی. فی دینی اپنے دین میں اور دنیا میں، اور اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال میں، ان تمام چیزوں میں میں عفو اور عافیت مانگتا ہوں. اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میرے عیوب کو چھپا دے اور جن چیزوں کا مجھ کو ڈر ہے ان سے مجھ کو امن و امان نصیب کر. اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی، اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، وعن یمینی وعن شمالی، میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے، ومن فوقی اور اوپر سے بھی، واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اور اے اللہ تیری عظمت کے وسیلے سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں نیچے سے غفلت کے حال میں مجھے ہلاک نہ کر دیا جائے. اغتال من تحتی، اہل علم نے کہا ہے اور حدیث کے راوی وکی نے بھی اس کی تشریح میں کہا ہے کہ اس سے مراد خسف ہے، یعنی زمین کا دھس جانا اور انسان کا اس میں دھس کے مر جانا. تو یہ جو ہے یہ دعا کئی چیزوں کو شامل ہے اور اس میں دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا مطالبہ اور حفاظت کی دعا ہے. اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں عافیت ہے، گناہوں سے معافی ہے اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس حدیث کو امام احمد، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں بھی اس کو روایت کیا ہے. حدیث کے الفاظ سنن ابی داود سے لیے گئے ہیں اور شیخ الالبانی نے سنن ابی داود کی تحقیق میں حدیث نمبر 5074 پر اس کو صحیح کہا ہے.